السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیار یار کی آنے والی قصے کی بات کریں گے، جس میں شامر خوش ہو کر فون کرتا ہے رابی کو اور اس کو بتاتا ہے کہ میری امی مان گئی ہیں اور اب بتاؤ ہم کب آئیں، میرا تو خیال ہے کہ ہم کل ہی آ جاتے ہیں، اور وہ بھی یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے۔ اور شامر کی ماں اس کو کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی رشتہ لینے کے لیے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تو پھر کیا؟ کہتی ہے نہیں، جب رابی اس گھر میں آ جائے گی تو میں اس کو اپنی بہو تسلیم کر لوں گی۔ اور پھر دیباج دیکھتا ہے راستے میں کہ موٹر سائیکل پر رباب جو ہے وہ شامر کے ساتھ بیٹھ کر کہیں جا رہی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ شامر تم جانتے نہیں ہو کہ جو میں چاہتا ہوں وہ میں کر کے رہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کی دیار یار کی قسط میں وہی مسئلہ زیر غور تھا کہ بھابھی آ کے دونوں بھائیوں کو بتا دیتی ہے کہ رابی جو ہے وہ رباب جو ہے وہ کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے اور بدنامی کا سبب بن رہی ہے ہمارے، اور تم لوگ جب چلے جاتے ہو تو اس گھر میں لڑکا آتا ہے۔ تو اجمل اور اکمل دونوں اس کو کہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، جس پہ وہ جا کے قرآن پاک اٹھا کر لے آتی ہے اور رابی سے کہتی ہے کہ اس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ جھوٹ ہے، وہ لڑکا یہاں نہیں آیا۔ تو رابی پریشان ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ نہیں، ایک بار آیا تھا۔ دونوں بھائی بہت حیران ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ اجمل جو ہے وہ اکمل سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور رابی سے جا کر بات کرو، کیونکہ میں اس سے کوئی بات کروں گا اس وقت تو غصے میں بات بگڑ جائے گی، تم سے وہ آرام سے بات کر لے گی۔ اور پھر اکمل اس کو جا کے پوچھتا ہے تو وہ پھر اس کو بتا دیتی ہے کہ وہ میرے کلاس فیلو ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اکمل کہتا ہے کہ کیا تم نے اس سے کہا نہیں کہ وہ رشتے کے لیے آئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں بہت دفعہ کہہ چکی ہوں لیکن وہ نہیں مانتا، تو اور وہ آیا تھا، افسوس کے لیے آیا تھا ابا جی کے۔ اور پھر اکمل جو ہے وہ اجمل کو کہتا ہے کہ آپ 2 دن کی مہلت دیتے، وہ اجمل کہتا ہے اس کو اکمل کو کہ ٹھیک ہے میں 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر وہ رشتہ لے کر آ جاتا ہے تو صحیح، ورنہ پھر میں ابا جی کے دوست کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے کر دوں گا۔ اور پھر اکمل جو ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے اور شامر سے ملتا ہے اور اس کو یہ بات کہہ دیتا ہے کہ تم اگر 2 دن میں رشتہ لے کر آ جاتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ اور پھر وہ سوچتا ہے، اور رابی اس کو فون کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پھر تم نے اب کیا سوچا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں جا کر اپنے حصے کی زندگی مانگوں گا۔ اور پھر وہ اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں اس اپنی منگیتر عروبہ سے ساری بات کھل کر کہہ دیتا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اس لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، میں رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کہ تم اس رشتے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں پھر، کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں؟ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میری شادی اس لڑکی سے نہ ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کی جو خالہ ہے شامر کی، وہ بھی ساری باتیں سن لیتی ہے اور بڑی دکھی ہوتی ہے، لیکن بیٹی اس کو سمجھاتی ہے اور وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ سب پتہ چل گیا ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ اپنی ضد میں آ کے کہیں اس کی بات اگر نہ مانی تو یہ کوئی الٹے سیدھے قدم نہ اٹھا لے، تو لاؤ میں تمہاری خالہ سے بات کرتی ہوں۔ اور پھر وہ فون پر اسے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، پوچھتی ہے کہ شامر گھر آ گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو گھر پر نہیں تھی آپا، ابھی آئی ہوں، تو آ چکا ہوگا، دیکھتی ہوں میں۔ تو پھر وہ بہن سے ساری وضاحت کر دیتی ہے کہ تم نے ہمیں بتایا نہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتا عروبہ سے، اور تم اس سے زبردستی نہ کرو، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس نے نہیں کرنا ہے۔ اب میری بیٹی کا قصہ آپ ختم سمجھو اور اب تم اس بات کو سمجھ لو، اور فون بند کر دیتی ہے۔
اور پھر جب شامیر آتا ہے تو وہ ماں کہتی ہے کہ اچھا خوش ہو جاؤ، تم نے سارے مسئلے حل کر لیے، تمہارا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ خالہ کو کہیں اور سے پتہ چل گیا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، شادی نہیں کرنا چاہتے روبا سے، تو انہوں نے ہی رشتہ ختم کر دیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب تم اپنی مرضی کرو، اور جب جہاں جانا ہوگا مجھے بتا دینا، میں چلی جاؤں گی۔ بہت خوش ہو جاتا ہے شامیر، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کر دیتا ہوں۔ اور دوسری طرف دیباج جو ہے وہ بھی اب اس لڑکی کے پیچھے ہے اور رباب کے پیچھے ہے، اور اس نے جب سے اس کو دیکھ لیا ہے تو اس کو وہ پسند آئی ہے، اور وہ اس کی ضد بن گئی ہے ایک طرح سے، کیونکہ وہ اس سے اچھی طریقے سے بات نہیں کی تھی اس نے، اور اس نے زبردستی بہانے سے اس کے بڑے بھائی سے اس کا فون نمبر بھی لے لیا تھا، اور اسے فون بھی کیا، لیکن وہ اس نے اگنور کر دیا تھا۔ اور پھر اکمل جو ہے وہ جاتا ہے اس کے آفس بھی، اسے ملتا ہے اور اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ میں گیا تھا کل دیباج کے آفس، اور میں نے اس کو اچھی طرح سمجھا دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، لیکن اگر آئندہ اس نے پھر فون کیا تو پھر میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ تو بہن کہتی ہے کہ رابی کہتی ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا ہے، اور وہ نہیں رابطہ کر سکے گا مجھ سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر اس کی شادی، شامیر کی شادی اگر رابی سے طے ہو جاتی ہے تو دیباج کیا کرے گا، کیونکہ ایک ہی لڑکی ہے جو کہ ان دونوں کو پسند آئی ہے، اور اب کس طرح سے یہ فیصلہ ہو پائے گا؟ تو کیا اس گھر میں پہلے دیباج پہنچے گا یا پہلے شامیر پہنچے گا؟ بڑی دلچسپ سٹوری ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے اس میں۔ دیارے یار۔